نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو کر پھر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ مگر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم آقا کا میلاد تو منا لیتے ہیں، گلیاں اور بازار بھی سجا لیتے ہیں، لائٹنگ کر لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، میلاد کے جلوس نکال لیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ لیتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا اور وہ مقصد اس امت کو اس نبی کی سیرت ادا کرنا تھا، اور اسی سیرت طیبہ کو اللہ رب العزت نے ہمارا دین ڈکلیئر کیا۔ یعنی وہ دین جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، یاد رکھیں وہ دین کسی اور شے کا نام نہیں ہے، وہ دین از اول تا آخر سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ بس جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ آپ نے کرنے کا حکم دیا، جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا، جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ سب آپ کی سنت ٹھہری، اور اس سارے کو اگر ملا لیا جائے تو یہی دین اسلام کہلاتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر دین سارے کا سارا نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پھر کتاب کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیں اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہے جو آپ کے غلام لکھتے ہیں۔ کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، اور حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، مگر ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ اس کائنات کے اندر سیرت طیبہ پر مشتمل سب سے بڑی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کہ اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل کتاب کا نام ہے۔ قرآن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل سب سے بڑی کتاب ہے۔ مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم میلاد تو کر لیتے ہیں، مگر اس میلاد کے نتیجے میں جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیرت طیبہ لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، آج اس دین کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دین کا اصل تصور اور دین کا اصل چہرہ بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔
وہ سارا تصور ہی گڑمڑ ہو گیا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو ہم ریلیٹ کر دیں گے محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ آج کا دن یہ انہی کا دن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں لے کر آئے، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے، اور ہم نے اس دین کو پس پش ڈال دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد یہ اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے اب بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ فرمایا بس میرے مصطفیٰ کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بلند پایہ شخصیت ہے کہ قیامت تک اب کسی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ پہلے حضور غوث العظم کی بارگاہ سے منظوری نہیں ہو جاتی۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی شان انبیاء کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان اس ولایت کے اندر اگر دیکھی جائے تو وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب بھی کسی ولی کی ولایت کا کوئی کیس کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا ہے تو آپ وہ کیس اپنے لاڈلے بیٹے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو بس میرا بیٹا اس پر فیصلہ فرمائے گا اسی مقام پر اسے فائز کر دیا جائے گا۔ مگر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو اتنا اونچا درجہ ملا، اتنا اونچا مقام ملا کہ دیکھیں ہم تو بالعموم کرامتوں کی بات کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کرامتیں کتنے ہیں تو جس کی جتنی کرامتیں نظر آئیں اس کو اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ جو کرامتیں ہیں نا یہ تو ولیوں کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا بائی پروڈکٹس، آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں نا تو کسی مقصد کے لیے کہ یہ اس کی پروڈکشن ہوگی، تو اصل چیز پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، وہ جن کو ہم بائی پروڈکٹس کہتے ہیں نا، تو یہ کرامات کی حیثیت بھی بائی پروڈکٹس کی ہوتی ہے۔ ولی کوئی کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں بنتے، ولی تو جب وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو کرامتیں آٹومیٹیکلی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی انٹینشنلی نہیں کرنا پڑتی، یہ خود بخود ہوتی رہتی ہیں۔ ویسے تو ہر ولی اپنی کرامتوں کو چھپانے پر مامور ہوتا ہے، مگر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے ہر وقت کرامتوں کا ظہور ہوتا ہی رہتا تھا۔ اگر کرامتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو شاید کسی ولی کی اتنی کرامتیں آپ کو نظر نہیں آئیں جتنی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئیں گی، مگر میں نے بتایا کرامت کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، کروڑ کرامتوں سے بھی بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر استقامت کے ساتھ کار بند رہنا، یہ سب سے اونچی بات ہے۔ یہ استقامت کہ آقا کی شریعت پر دین پر بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا رہے، یہ کروڑ کرامتوں سے بھی بڑی شے ہے۔ اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مختلف القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین۔ کیا ہے؟ محی الدین۔ محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، یعنی دین سارے کا سارا وہ تو نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ تو جو ایک سنت کو زندہ کرے اگر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے تو ذرا چشم تصور میں لائیں حضور غوث الاعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے ایک آدھ سنت کو زندہ نہیں کیا بلکہ آقا کے پورے دین کو ہی زندہ کیا ہے۔ اس لیے ان کو محی الدین کہتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں۔ آپ ایک بار جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا نحیف لاغر کمزور سا پڑا ہوا شخص ملا۔ آپ گزرے تو اس نے آواز دی کہ عبد القادر مجھے سہارا دیجئے، کھڑا کیجئے۔ آپ رکے، اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ چلنے لگے تو اس نے پوچھا کہ عبد القادر کیا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ میں آپ کے نانا کا لایا ہوا دین اسلام ہوں اور آپ کے ذریعے اللہ مجھے زندہ کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو کسی نے میرے آقا کی سنت کو زندہ کیا کرنا ہے؟ سنت کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا۔ وہ تو آقا کا بڑا پن ہے کہ ہمارے سمجھانے کے لیے ایسی بات فرما رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو آقا کی کسی ایک سنت پر بھی عمل پیرا ہو جائے گا نا، وہ سنت اس عمل کرنے والے کو زندہ کر دے گی۔ کوئی سنت کو زندہ نہیں کر سکتا، سنت اس بندے کو زندہ کر دے گی۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ حضور غوث الاعظم جنہوں نے خود کو کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر آقا کے لائے ہوئے دین کو زندہ کیا، آج اس دین پر عمل کرنے کی شان اور مقام یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر حضور غوث الاعظم کے ڈھنکے بج رہے ہیں، اور کسی کو ولایت میں کوئی درجہ کوئی مقام مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور غوث الاعظم کی پہلے اس پر مہر نہ لگ جائے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ دین، وہ سیرت طیبہ جسے آقا لے کر آئے آج ہمیں نظر انداز کر چکے ہیں، پس پوچھ ڈال چکے ہیں، اس کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی نشستوں میں ذکر کیا کہ آپ کی سیرت طیبہ پر مشتمل سب سے بڑی کتاب اگر اللہ کا قرآن ہے تو ہم حضور غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں، آقا کا میلاد بنانے والے ہیں، تو ذرا دیکھیں وہ دین کی سب سے بڑی کتاب، آقا کی سیرت طیبہ پر مشتمل سب سے بڑی کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح معنوں میں وہ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا آتا ہے پھر سوچیں وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ مگر سنیں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے 90 برس کی عمر مبارک پائی۔ کتنی عمر مبارک تھی آپ کی؟ 90 سال، اور ان 90 سالوں میں 50 برس تک باقاعدہ آپ نے کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کو سیکھا۔ سیکھتا تو انسان مرتے دم تک ہے، وہ تو 90 سال کی عمر تک ہی سیکھتے رہے ہوں گے نا، مگر 50 برس تک تو باقاعدہ اس دین کا علم حاصل کیا۔ اور آپ کو ایک معروف واقعہ یاد ہوگا کہ آپ ابھی بچے تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا تھا کہ میں علم کے حصول کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس دور میں دور دراز علاقوں میں سفر کر کے پھر علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی بارگاہوں میں جانا پڑتا تھا۔ تو وہ معروف واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی قمیض مبارک کے اندر 40 دینار سلائی کر کے آپ کو روانہ کیا تھا۔ وہ راستے میں ایک قافلہ جب جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے جب لوٹنا شروع کیا تو آپ سے جب بار بار پوچھا کہ بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاش کیا مگر ان کو نہ ملے تو پکڑ کر وہ اپنے بڑے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے بھی جب پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ نے وہی فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب ان کو تلاش کرنے پر نہ ملے اور آپ نے نکال کر دے دیے تو آپ کی اس سچائی کو دیکھ کر وہ جو ڈاکوؤں کا بڑا سردار تھا وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا، اسلام قبول کر لیا
اور اس ایک کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پورے ڈاکوؤں کے گروہ نے کلمہ پڑھ لیا کہ اگر ڈاکے مارنے میں آپ ہمارے لیڈر تھے تو اب اگر اسلام قبول کیا ہے تو ہم آپ کے پیچھے ہی چلیں گے. یہ آپ کی پہلی کرامت تھی ایک. تو میں بتا رہا ہوں کہ اس عمر سے آپ علم کے حصول کے لیے نکلے, سفر کیے, دور دراز علاقوں میں جاتے رہے, اور 50 برس تک تو باقاعدہ آپ نے زانوِ تلمذ طے کیے, اساتذہ کے سامنے دور دراز علاقوں کے سفر کرتے رہے, علم حاصل کرتے رہے, حتیٰ کہ آپ کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت کتبا, فرمایا میں علم حاصل کرتا گیا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا. علم کے راستے سے آپ قطبیت کے مقام پر پہنچے. تو میں بتا رہا ہوں کہ پہلے اس دین کو سیکھا اور پھر 40 برس تک باقاعدہ آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر مخلوق خدا تک اس دین کی تعلیم کو پہنچایا. ہم تو ویسے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, ہم نے بس چند رسموں کے اندر دین کو بند کر دیا. تو ہم حضور غوث الاعظم کے ماننے والے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے درجوں پر فائز ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہو جاتے, بلکہ میں نے شاید کسی نشست میں اس آیت کریمہ پر بات کی تھی, میں دوبارہ اسی آیت کریمہ کو سامنے لاتا ہوں کہ جب تک پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا نہ ہوا جائے تب تک کسی شخص کو ولایت کے راہ پر چلنے کی توفیق ہی نہیں ہو سکتی, یہ قدم بھی نہیں چل سکتا. معروف آیت کریمہ ہے, باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو ان کنتم تحبون اللہ, لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا محبوب انہیں بتاؤ فاتبعونی, آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو, پہلے میرے نقش قدم پر چلو, پہلے میری سیرت طیبہ کو اپناؤ, پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ, پہلے میری سیرت کے رنگ میں خود کو رنگو. تو اچھا آقا جب آپ کی اتباع میں آ جائیں گے تو کیا پھر اللہ کے محب بن جائیں گے؟ تو جواب ملا کہ لوگوں یہ محب بننا تو چھوٹی بات ہے, تم میری اتباع کے دائرے میں آؤ. فرمایا میری اتباع میں آنے کی دیر ہے, پھر خدا کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ یحببکم اللہ, پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. تو جس کا مطلب کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں خود کو رنگتا نہیں ہے. آقا کے لائے ہوئے دین پر جب تک وہ عمل پیرا نہیں ہوتا تب تک وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. اور حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ سبحان کے محبوب ہیں, وہ محبوب سبحانی ہیں. تو کیسے محبوب بنے؟ جب اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا, اصول دے دیا کہ محبوب بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل نہ کرے, کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں نہ رنگے. جو جتنا خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی خدا کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے. تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے بتایا کہ پہلے کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کو سیکھا. بھئی جب تک کوئی سیکھے گا نہیں تو اس پر عمل کیا کرے گا؟ جس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس کو سمجھ نہیں ہے اس قرآن میں لکھا گیا ہے, تو وہ عمل خاک کرے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ حضور غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تو صرف 11ویں والے پیر کی حد تک ہی یاد رکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے وہ پیرانے پیر ہیں, اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے. 11ویں شریف آپ کا معمول عمل تھا, ایک مخلوق خدا کو لنگر کھلاتے تھے, واز بھی فرماتے اور ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرتے. تو خیر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو محبوب سبحانی کے مقام پر پہنچے اور آپ کو محی الدین کا ٹائٹل ملا, تو یاد رکھیں وہ خالی 11ویں والے پیر نہیں تھے. 50 برس تک باقاعدہ سفر کیے, مختلف اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھے, زانوِ تلمذ طے کیے, علم سیکھا اور پھر اس علم پر عمل پیرا ہوئے زندگی بھر مرتے دم تک. اور 40 برس
باقاعدہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر پھر آقا کے دین کو مخلوق خدا تک پہنچاتے رہے۔ اور آپ کی واز کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ مخلوق خدا سے واز کرتے، خطاب کرتے، تو آپ کے جلسے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اس میں کوئی 100 200 300 500 بندہ آ گیا۔ آپ جب مخلوق خدا سے مخاطب ہوتے تو آپ کی نشستوں کے اندر 70 ہزار سے لے کر 1 لاکھ تک کے اجتماع ہوتے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث وہ سامنے آ کر عام طلبہ کی طرح آپ کی نشستوں میں بیٹھتے۔ اور اس دور میں پھر کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے بات کرتے، لاکھ کا مجمع ہوتا۔ اور یہ کتنی بڑی کرامت تھی کہ اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرتے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، مگر جیسے پہلا قریب بیٹھا ہوا شخص سنتا ویسے ہی آپ کی آواز کو مجمع میں آخری بیٹھا ہوا شخص بھی سنا کرتا تھا۔ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے خاص فیض تھا جو ان کو ملا ہوا تھا۔ اور ولی کی ہر کرامت وہ کملی والے آقا کا معجزہ ہوتا ہے، اسی کا فیضان چل رہا ہوتا ہے آگے۔ یہی صورتحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ دیکھیں نا 1.25 لاکھ کا اجتماع تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو کوئی لاؤڈ سپیکر تو کوئی نہیں تھا اس وقت، تو 1.25 لاکھ کے اجتماع سے میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں، جیسے پہلا شخص سنتا ویسے ہی آخری شخص بھی آپ کی آواز سن رہا ہوتا تھا۔ اسی کا فیض تھا جو حضور غوث الاعظم کو ملا تھا۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا نا، ہم ان کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ مگر حضور غوث الاعظم کی شان یہ تھی کہ آپ ایک بار اپنی مجلس واز میں جلوہ افروز ہیں، قاری نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو آپ فرمانے لگے بھئی چلیں آج قرآن کی اسی آیت پر بات کرتے۔ آپ نے اس قرآن کی آیت کی ایک تفسیر بیان کی، اور میں نے بتایا کہ آپ کی نشستوں کے اندر وقت کے بڑے بڑے امام آ کے بیٹھتے تھے۔ امام ابن جوزی وقت کے امام تھے، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی آپ نے اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر بیان کی تو ان کے ساتھ ایک اور بہت بڑے محدث بیٹھے تھے، تو انہوں نے ابن جوزی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ حضور غوث الاعظم نے یہ جو تفسیر کی ہے، یہ معنی بیان کیا ہے، کیا تم پہلے جانتے تھے؟ تو وہ اس بات میں سر ہلا کے فرمانے لگے کہ ہاں میں جانتا تھا، یہ معنی مجھے آتا تھا۔ حضور غوث پاک نے دوسری تفسیر کی، اس نے پھر پوچھا کہ یہ بھی معلوم تھا، اس نے کہا یہ بھی معلوم تھا، حتیٰ کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی آیت کی 11 تفسیریں بیان کی۔ اور امام ابن جوزی ہر معنی، ہر تفسیر کو سن کے مثبت جواب دیتا رہا کہ ہاں یہ بھی پہلے جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا۔ 11 تفسیروں تک تو وہ یوں جواب دیتا رہا، مگر اس کے بعد پھر حضور غوث الاعظم نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر بیان کی، پھر 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ بیان کرتے کرتے آپ نے ایک ہی آیت کریمہ کی 40 تفسیریں بیان کر ڈالی۔ یہ ہے حضور غوث الاعظم جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا علم کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ وہ ایسے نہیں فرماتے کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا گیا حتیٰ کہ اسی راستے سے اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو جب 40 تفسیریں بیان ہو گئیں تو وہ محدث پھر ہر بار جب پوچھتا تو امام ابن جوزی نفی میں جواب دیتے کہ واللہ اس سے پہلے اس آیت کا یہ معنی میں نہیں جانتا تھا، یہ آج پہلی مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے سن رہا ہوں۔ جب 40 تفسیریں بیان ہو چکی تو حضور غوث الاعظم فرمانے لگے بھی اب تک کال کی بات ہو رہی تھی، آئیے اب کال کو چھوڑ کر ذرا حال کی طرف چلتے ہیں۔ بس آپ نے قرآن کی اسی آیت کی 41ویں تفسیر جب حال کی تفسیر کی تو امام اپنے جوزی وجد میں آ گئے، تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اس بے ہوشی کے عالم میں اپنے کپڑے تک پھاڑ ڈالے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خالی 11ویں والے پیر نہیں تھے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ آقا کے دین کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان کو محی الدین ایسے نہیں کہا جاتا، پہلے دین کو سیکھا پھر زندگی بھر اس دین پر عمل کیا اور مرتے دم تک پھر مخلوق خدا تک اس دین کی تعلیم پہنچاتے رہے۔ تو 40 برس تک آپ نے باقاعدہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر مخلوق خدا تک دین پہنچایا۔ ہفتے میں 3 دن آپ نے مختص کر رکھے تھے،
ہر جمعے کو اوپن مجمع ہوتا، خطاب ہوتا، ہر سنڈے والے دن آپ واز فرماتے، اور ہر ٹیوزڈے کو، منگل والے دن، یہ 3 دن آپ نے فکس کر رکھے تھے، اور 7 دن پھر باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر اپنی یونیورسٹی کے اندر، جامعہ کے اندر، پھر آپ 33 برس تک طلباء کو پڑھاتے رہے۔ اور آپ کے پڑھانے کا عالم یہ تھا کہ تہجد سے شروع کرتے اور رات بستر پر جانے سے پہلے 13 مختلف سبجیکٹس اور علوم تھے جو آپ طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ وقت کے بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ تفسیر پڑھاتے، اصول تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، اصول حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اصول فقہ پڑھاتے، صرف پڑھاتے، نحو پڑھاتے، منطق پڑھاتے، کیا کیا نہیں پڑھاتے ہوں گے۔ تو 13 سبجیکٹ باقاعدہ ہر روز مسند پر بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ 33 برس تک باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر آپ نے طلباء کو پڑھایا۔ اور آپ کی جو جامعہ تھی، جو یونیورسٹی تھی، وہ کوئی چھوٹا سا مدرسہ نہیں تھا۔ آپ کی اس جامعہ کا عالم یہ تھا کہ ہر سال کم و بیش 3000 جید علماء کرام سند فراغت لے کر وہاں سے فارغ ہوا کرتے۔ ذرا سوچیں اس یونیورسٹی کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں سے ہر سال 3000 طلباء فارغ ہوتے تھے۔ اور خالی ٹوپیاں پہننے والے آپ نے مولوی پیدا نہیں کیے تھے، وقت کے بڑے بڑے امام ہوئے آپ کے شاگردوں میں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں۔ اور ان کے ایک کزن امام عبد الغنی المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ڈائریکٹ وقت کے امام ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ حضور غوث پاک کے شاگرد ہیں۔ اور جو میں خاص بات بتانے لگا ہوں نا کہ آپ نے خالی ٹوپیاں پہننے والے مولوی پیدا نہیں کیے تھے، ہر فیلڈ میں امام تو وہ تھے ہی، مگر اس کے ساتھ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، بڑا نام آپ نے سن رکھا ہے، ان کی بڑی بڑی فتوحات مشہور ہیں، القدس انہوں نے فتح کیا۔ جس لشکر کے ساتھ انہوں نے اتنی فتوحات حاصل کی، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کی فوج اور ان کے لشکر کا ویلمنگ میجورٹی، یعنی زیادہ حصہ، اگر میں بڑی محتاط بھی بات کروں تو کم و بیش 70% ان کے لشکر کے جو فوجی تھے وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، حضور غوث پاک کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگرد جہاں راتوں کو اٹھ کر تہجد گزار تھے، ان کی راتیں تہجد کے مصلی پر گزرتی تھی، وہاں ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر جہاد کرتے ہوئے گزرا کرتے تھے۔ اس طرح کے مجاہد حضور غوث پاک نے پیدا کیے تھے۔ اور یہ جو ابھی میں ایک نام لے رہا تھا، امام ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر خاص تھے، چیف ایڈوائزر تھے ان کی آرمی میں اور ان کے فوج کے۔ اور یہ امام ابن قدامہ وہ ہے جو ڈائریکٹ حضور غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو اپنی خلافت بھی عطا کی۔ یہ ہے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جس منصب پر فائز ہوئے، یہ درجہ اور مقام ملا، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ خالی چلے کرتے رہے، وظیفے ہی پڑھتے رہے، نہیں۔ کملی والے آقا کے لائے ہوئے دین کو سیکھا، پھر زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے، اور پھر مرتے دم تک کملی والے آقا کو مخلوق خدا تک پہنچاتے رہے۔ اس دین کے راستے سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا۔ اور قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ محبوب نے بتا دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری سیرت پر چلو، میرے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے فقط محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ اور پھر جتنا کوئی آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی خدا کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔
اتنے ہی ولایت کے درجے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت اور مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے ایک آدھ سنت کو نہیں بلکہ ساری سنتوں کو جمع کریں تو دین بنتا ہے، اور آپ نے کملی والے آقا کے سارے دین کو زندہ کر دیا۔ کیسے کیا؟ پہلے سیکھا، پھر عمل کیا، اور پھر مرتے دم تک اس دین کو مخلوق خدا تک پہنچاتے رہے۔ اس لیے آئے، اگر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی اور سچی غلامی کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلے، آقا کے لائے ہوئے دین کو سیکھیں۔ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، پھر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں نے بتایا کہ یہ عرفان القرآن ترجمہ اس صدی کا شاہکار ترجمہ ہے، اور یہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا لکھا ہوا ترجمہ، اور یہ جو کچھ ترجمے کے اندر ہے یاد رکھیں یہ بھی ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا فیض ہے۔ اس مشن کے اندر تو جو کچھ ہے وہ سارا آئی گنبد خضرا سے آ رہا ہے اور بغداد کے والی کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ تو اس ترجمے کو پڑھیں، اتنا آسان، اتنا سلیس، اتنا بامحاورہ کہ خالی ترجمہ پڑھیں تو بات من میں اترتی چلی جاتی۔ خواہ 2 آیتیں پڑھیں مگر اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر پڑھیں کہ یہاں پر باری تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ تو پہلے دین کو سیکھیں، پھر جتنی سمجھ آ جائے اس کے مطابق خود کو بدلیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں، اور پھر کوشش کریں کہ جتنا کسی تک آگے پہنچا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ تو پہلے سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں، یہ کام ہے جو حضور غوث پاک نے کر کے دکھایا۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔